ایک بادشاہ بڑے کر و فر کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے. ایک پھٹے پرانے لباس کے اندر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ملاقات کرنا ہے بادشاہ سے. لوگ کہتے ہیں ہٹو بچو نہیں مل سکتے, بادشاہ کا مقام بڑا ہے. لوگوں نے ہٹا دیا, کہا کہ ضروری کام ہے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے بھی مسکرا کر کہا کہ بھیجا دو, اور جا کر کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہو. کہا کہ کان قریب لائیے. کہا میں ملک الموت ہوں, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا. یہ کہہ کر اسی وقت روح قبض کر لی. پورا لاؤ لشکر کھڑا ہوا ہے, فوج کھڑی ہوئی ہے, تمام سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہے, خدام ہے, حشم ہے, ختم ہے, سب کا سب وہیں پر ہے. بادشاہ چلا گیا دنیا سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا ایک گھر بنا ہوا ہے, بہت اونچا مکان ہے, اونچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا کہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ فلاں صحابی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے, ناراضگی کا اظہار کیا. تو وہ ایک مرتبہ مجلس کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سلام کرتے ہیں, آپ نے چہرہ پھیر لیا, پھر سلام کرتے ہیں, دوسری طرف چہرہ پھیر لیا, پھر سلام کرتے ہیں, پھر اس طرف چہرہ پھیر لیا. وہ مجلس سے اٹھے, صحابہ سے معلوم کیا کہ کیوں مجھ سے ناراض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتلایا گیا ایک مرتبہ گزرے تھے تمہارے اس عالیشان گھر کے سامنے سے اور پوچھا تھا یہ کس کا ہے, تو بتایا گیا کہ تمہارا ہے. تو وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد پھر کئی دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چٹیل میدان ہے, وہ کوئی گھر کا نام و نشان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر بنائی تھی, سوچ بنائی تھی, یہاں پر رہنا ہمیشہ ہمیش نہیں ہے. دنیا کے پیچھے اگر ہم بھاگیں گے یہ دنیا اور بھگائے گی اور دوڑائے گی. پیچھا کرتے 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 آدمی خبر کے گڑھے میں اتر جاتا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ گزرا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آنے والا ہے، یعنی صحابہ کا، تابعین کا اور ان کے بعد والوں کا زمانہ. اس زمانے میں خیر اور اچھائی غالب تھی اور برائی اور بری چیزیں کم تھی، مغلوب تھی. جیسے جیسے زمانے میں تبدیلی ہوتی چلی گئی اور دور نبوت سے، مشکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا چلا گیا، نظریات بدلتے گئے، خیالات بدلتے گئے، سوچ بدلتی گئی،
حضرت صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ہم آخرت کے بیٹے ہیں اور ہم نے دنیا کو ترک کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ارشاد فرمایا تھا لا تکونوا ابناء دنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو، دنیا کے پیچھے لپکنے لگو، صبح شام دنیا کی فکر میں رہو، ایسے مت بنو۔ فرمایا تکونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کی فکر والے بنو، آخرت کے خیالات والے بنو، آخرت کی سوچ والے بنو۔ حضرات صحابہ کا مزاج یہی تھا۔ زمانہ بدلتا گیا، سوچوں میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ پھر ہمارا زمانہ، اب جو زمانہ چل رہا ہے اس میں کیا خیالات ہیں، کیا فکریں ہیں کہ دنیا ہم پر سوار ہو چکی ہے، دنیا ہم پر غالب ہو چکی ہے، دنیا ہمارے ذہن و دماغ پر چھا چکی ہے۔ اب ہر ایک کی فکر کہ دنیا زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، جوانی ہے خوب سے خوب کما لوں، بڑھاپے میں کام آئے گا، بچے ہے زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، بچوں کو کام آئے گا، ایک گھر ہے اور ایک گھر تیار کر لوں، بیٹیوں کو دے سکوں گا، ایک پراپرٹی ہے اور ایک پراپرٹی بنا لوں، اتنی جائیداد ہے اس کو میں ڈبل کر لوں، دگنا کر لوں۔ یہ فکریں دامنگیر ہو چکی ہے۔ صبح شام یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کیسا میری دنیا بڑھے گی، کیسا میرا مال بڑھے گا، کیسے میرے اسباب بڑھیں گے، اور کیسے تمام کے تمام منصوبے، تمام کی تمام پلاننگ اور تمام کی تمام فکریں اسی میں مست و مگن ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا ایک گھر بنا ہوا ہے، بہت اونچا مکان ہے، اونچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا کہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، ناراضگی کا اظہار کیا، تو وہ ایک مرتبہ مجلس کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر سلام کرتے ہیں، دوسری طرف چہرہ پھیر لیا، پھر سلام کرتے ہیں، پھر اس طرف چہرہ پھیر لیا۔ وہ مجلس سے اٹھے، صحابہ سے معلوم کیا کہ کیوں مجھ سے ناراض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بتلایا گیا ایک مرتبہ گزرے تھے تمہارے اس عالیشان گھر کے سامنے سے اور پوچھا تھا یہ کس کا ہے، تو بتایا گیا کہ تمہارا ہے، تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر کئی دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چٹیل میدان ہے، وہ کوئی گھر کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر بنائی تھی، سوچ بنائی تھی، یہاں پر رہنا ہمیشہ ہمیش نہیں ہے، دنیا کے پیچھے اگر ہم بھاگیں گے یہ دنیا اور بھگائے گی اور دوڑائے گی، پیچھا کرتے 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 آدمی خبر کے گڑھے میں اتر جاتا ہے۔ یہ غفلت والی زندگی نہیں، ایمان والے کی زندگی غفلت کی نہیں ہوتی، بے پرواہی کی نہیں ہوتی، وہ چاق و چوبند زندگی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو استعمال کرے، وہ دنیا کو کھمائے، دنیا ضرورت ہے۔ آدمی اگر دنیا حاصل نہیں کرے گا پہنے گا کیا، اور سر کہاں چھپائے گا، بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا، ماں باپ کی کیا خدمت کرے گا؟ دنیا کو حاصل کرے، دنیا کو کمائے، لیکن دنیا کو اپنے دل و دماغ پر سوار نہ کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ڈھیر سارا مال تھا ان کے پاس، لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی تھے،
اتنا سارا مال ان کے پاس تھا، اس کے باوجود دنیا کی ویلو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ یہ یقین دل میں بیٹھا ہوا تھا، یہ دنیا تو مجھے چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا کو تو الوداع کہنا ہے، دنیا کو ودا کر دینا ہے، رخصت کر دینا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا چھوٹنے والی ہے۔ تو سوچ کیا ہو، فکر کیا ہو، میں آخرت کے اعمال میں آگے بڑھوں، وہاں کام آنے والی عبادات میں آگے بڑھوں۔ دنیا تو سب کو مل رہی ہے، مقدر کا جتنا ہے، کھائے بغیر آپ جا نہیں سکتے دنیا سے، یہ لکھ کر رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، دنیا میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی ماں تمہیں اپنے پیٹ میں سنبھال رہی ہے، 4 مہینے گزر گئے ہیں پیٹ میں، تو جب ایک فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے، تمہاری تقدیر لکھ دیتا ہے، تمہارا رزق لکھ دیتا ہے، تمہاری حیات لکھ دیتا ہے، تمہاری موت لکھ دیتا ہے، کتنا کھاؤ گے دنیا میں، کتنا ملے گا، کھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتے۔ یقین رکھیے ایک لقمہ بھی میرا اگر دنیا میں موجود ہے، میری موت نہیں آ سکتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور رزق تو انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسا موت تلاش کرتی ہے۔ موت، اگر موت کا آہنی پنجہ کسی کو اگر پکڑنے والا ہے، نہیں چھوڑتا، وہیں پر دبوچ لیتا ہے۔ ایک بادشاہ بڑے کر و فر کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، ایک پھٹے پرانے لباس کے اندر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ملاقات کرنا ہے بادشاہ سے۔ لوگ کہتے ہیں ہٹو بچو، نہیں مل سکتے، بادشاہ کا مقام بڑا ہے۔ لوگوں نے ہٹا دیا، کہا کہ ضروری کام ہے، ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بھی مسکرا کر کہا کہ بھیجا دو، اور جا کر کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہو۔ کہا کہ کان قریب لائیے۔ کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ یہ کہہ کر اسی وقت روح قبض کر لی۔ پورا لاؤ لشکر کھڑا ہوا ہے، فوج کھڑی ہوئی ہے، تمام سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، خدام ہے، حشم ہے، خدم ہے، سب کا سب وہیں پر ہے۔ بادشاہ چلا گیا دنیا سے۔ یہ ہے دنیا اور یہ ہے موت کا آہنی پنجہ۔ تو لہذا جتنی ملنا ہے، جتنا مقدر ہے مل کر رہے گا، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کی ریس میں لگ گئے، آخرت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، یہ خسران ہے، یہ ناکامی ہے، یہ نامرادی ہے، یہ مقصد کے خلاف ہے۔ ہمیں آخرت کے اعمال میں ریس لگانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور آج دیکھیے اسکیمات آئی ہوئی ہے، کتنی لائن لگی ہوئی ہے اور کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میرے گھر کا بل بچ جائے گا، لائٹ کا بل 2500 روپے آ جائیں گے، 500 روپے میں سلنڈر آ جائے گا، اور پھر 5 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ارے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں گا تم کو، 10 گنا بڑی جنت اتنی عطا کروں گا۔ یہ دنیا میں تھوڑی سی خشکی ہے اور باقی سمندر ہی سمندر ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو نہیں دیکھا اور دیکھ بھی نہیں سکتے، تہائی صرف خشکی ہے، اس کے علاوہ پورا سمندر ہی سمندر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو دوڑو دوڑو، تو کیا ملے گا؟ وَجَنَّةٍ، جنت ملے گی۔ اور کیسی جنت؟ عرضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ زمین و آسمان سے بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے، ایک متقی کو عطا فرمائیں گے۔ پرہیزگار کو عدت للمتقین، فرمایا پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس کے دل میں پرہیزگاری ہے، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، جس کے دل میں اللہ سے تعلق ہے، جس کے دل میں اللہ کی لو لگی ہوئی ہے، اور جو آخرت کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزار رہا ہے، اعدت للمتقین، ایسے پرہیزگاروں کو اللہ دنیا سے بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ہے کوئی لینے والا؟
छोटी सी स्कीमात के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मी सेवा वाले परेशान हैं, गवर्नमेंट के लोग परेशान हैं, इतनी लंबी लंबी कतारें, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। आओ, अल्लाह इस दुनिया से बड़ी जन्नत देने का वादा कर रहे हैं, परहेजगारी इख्तियार कर लो, निगाहों को पाकीज़ा बना लो, ये निगाहों से बदनिगाही मत करो, कानों को पाकीज़ा बना लो, कानों से बुरी चीजें ना सुनो, जुबान को पाकीज़ा बना लो, किसी की गिबत ना करो और किसी के खिलाफ बात ना करो, और अपने हाथों को पाकीज़ा बना लो, झगड़ा मत करो, जुल्म मत करो, तशद्दुद मत करो, अपने दिल को पाकीज़ा बना लो। ये दिल के अंदर बुरे जज्बात को ख़त्म कर दो, अच्छे जज्बात को दिल के अंदर पैदा करो। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह फरमा रहे हैं कि परहेजगारों के लिए ये जन्नत अता की जाएगी। हज़रात सहाबा का मिजाज यही था, वो वाक़या मैंने सुनाया, मेरा जी चाहता है कि मैं फिर सुनाऊं। ग़ज़वा तबूक का मौका है, नेकी में आगे बढ़ने का जज्बा कैसा है, नेकी में सबक़त करने का जज्बा कैसा है। हम दुनिया में आगे बढ़ने के जज्बात में घिरे हुए हैं और दुनिया में आगे बढ़ने की फ़िक्रों में घिरे हुए हैं, और वहाँ पर नेकी के जज्बात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी के अंदर तमाम के तमाम सहाबा सामने बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत दूर का सफ़र है, 1200 किलोमीटर जाना है और 40,000 का लश्कर जर्रार उससे मुकाबला करना है। सख्त धूप का आलम है, अरब की धूप, अरब की गर्मी, अरब की कहस साली और अरब के अंदर का फख्र फाका ये उरूज पर होता है। वो ज़माना गर्मी का ज़माना था, कहस साली का ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की कि जिहाद के लिए कुछ भी नहीं है, सादो सामान की ज़रूरत है। उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु गए, 600 ऊँटों को पेश कर दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गए और घर का सामान ला कर रख दिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस मौके पर सोचा, वो सोच मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फिक्र मैं आपको देना चाहता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा, आज मेरे पास बहुत सारा माल है, आज मैं नेकी में खर्च करने में हज़रत अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा रज़ी अल्लाह अन्हु। उनके दिली तमन्ना ये थी कि नेकी में मैं उनसे बढ़ जाऊं। इस वास्ते वो अपने घर गए और अपने पूरे घर के सादो सामान को जमा किया, आधा पूरा माल लेकर नबी की खिदमत में हाजिर हो गए और लाकर पेश कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने दुआ दी। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, घर का जो भी सामान था लाकर सामने रख दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब और पूछा कि उमर कितना लाए? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल जो मेरे खजाने में था, जो मेरे घर में था, जो मेरे मकान में था, लाकर आपकी खिदमत में रख दिया हो। आधा घर वालों के लिए रखा और आधा आपकी खिदमत में पेश है। दुआ दी और फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, अबू बकर घर में क्या छोड़े और क्या लेकर आए? तो कहा कि घर में अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, घर में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ आया हो। जो कुछ घर में था वो आपकी खिदमत में हाजिर है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया मैं नेकी में कभी भी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता रज़ी अल्लाह अन्हु। ये जज्बा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में जज्बा, नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा, आखिरत वाला जज्बा, आखिरत वाली सोच, आखिरत वाली फिक्र, ये हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए। हम हज़रात सहाबा को मानने वाले, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम भी किताब और सुन्नत को फॉलो करते हैं, हम भी इस्लाम के मुत्तबे हैं, इस्लाम को की पैरवी करने वाले हैं। हमारे अंदर भी इस तरह के जज्बात होना चाहिए। मैं भी नेकियों के अंदर आगे बढ़ूंगा, नमाजों में आगे बढ़ूंगा, जिक्र तस्बीह के अंदर आगे बढ़ूंगा, कुरान की तिलावत में आगे बढ़ूंगा, सजदों की कसरत करूंगा, सदका खैरात करता रहूंगा, उम्रे और हज करता रहूंगा, गरीबों की मदद में आगे बढ़ूंगा। ये जज्बात हमारे सीने के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। ये एक आज का एक अहम पैगाम है। इस पैगाम को आप अपने अंदर और अपने दिल के अंदर इसको महफूज कीजिए। हजरत सहाबा का जो दौर है और वहाँ की जो अच्छी सिफात
اور ان کی جو اچھی عادات تھی ان عادات کو اختیار کرنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ ان کی فکریں آخرت والی فکریں، ان کی سوچ آخرت والی سوچ ہوا کرتی تھی، اور دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرتے تھے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کو جمع کرنا منع نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لینا، دنیا میں ڈوب جانا، یہ منع ہے۔ لہذا دنیا کو بھی کمائیں اور آخرت کی فکر بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو فکر آخرت کے ساتھ دنیا کو حاصل کرنے اور کمانے اور جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کا محتاج نہ بنائے، صرف اپنا محتاج بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين